السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محترم شد احترام صدر انجمن، محترم حاضرین اور دین و دین کے شہدائیوں، آج کی اس ہفتہ واری انجمن میں میرا موضوع خطاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق. حضرات، ازل سے قدرت کا یہ دستور رہا ہے کہ اپنے محبوب بندوں جن سے اصلاح امت کا کام لینا ہوتا ہے، طرح طرح کی مصیبتوں، آزمائشوں، عالم میں مصائب کے خارزاروں میں گزارتی ہے. پہلے غموں سے قلب میں غداس پیدا کیا جاتا ہے تاکہ دوسروں کے دکھ درد کا احساس ہو، انشیت اور غمخواری کا جذبہ پیدا ہو. اسی اصول اور دستور کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا تو بار نبوت کے تحمل سے پہلے آپ کو کئی طرح کی مصیبتوں سے سابقہ پڑا. زندگی کے ہر موڑ پر طرح طرح کی تکلیفوں کو برداشت کرنے کا عادی بنایا تاکہ آگے چل کر امت کے غم اور تکلیف کو سمجھ سکے، ان کے دکھ درد میں شریک ہو سکے اور لوگوں کے سامنے آپ کی زندگی ایک آدرش اور نمونہ ہو. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم بنا کر پیدا کیا تاکہ دنیا کے تمام یتیموں کے احوال و امور کو آپ کو بخوبی اندازہ ہو. چنانچہ 6 سال کی عمر میں والدہ ساتھ چھوڑ گئی، 8 سال کی عمر میں دادا کا سایہ سر سے اٹھ گیا. الگرد شروع سے ہی آپ مصائب و صدمات میں مبتلا رہے. انسانیت کی فطرت میں یہ عنصر شامل ہے کہ جب دل کو ٹھیس پہنچتی ہے، دل درد اور تکلیف سے تڑپتا ہے تو اس کا اثر چہرے پر صاف نمایاں ہو جاتا ہے. بس جب آپ پر غموں کا پہاڑ ٹوٹا، چشم مبارک سے شیل اشک روا ہوئے تو تقریباً پوری زندگی آپ کی آنکھوں سے اشکوں کی لڑیاں چمکتی رہی جو آب و تاب میں ترقی پذیر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز کیے گئے تو جو دوست تھے وہ بھی دشمن بن گئے، جو غمخوار تھے وہ بھی زر رسا بن گئے، جو غمخوار تھے وہ بھی زر رسا بن گئے. اور اسی دوران دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا اور بھیانک بائیکاٹ کا زمانہ بھی آپ کو گزارنا پڑا جب آپ کا گھرانہ درختوں کی چھال اور پتیاں کھا کر زندگی گزارنے پر مجبور ہوا تو خود تو کسی حد تک برداشت کر جاتے، مگر بھوک سے بلبلاتے اور تڑپتے. بچوں کی گریہ زاری اور ششکیاں کانوں میں پڑتی تو آپ بھی مائی بے آب کی طرح تڑپنے پر مجبور ہو جاتے اور آنکھوں سے آنسو کے دھارے اختیار روا ہو جاتے. روتے روتے رخسار بھیگ جاتا، زمین تر ہو جاتی. راہ خدا میں اتنا دکھ، اتنی ساری مصیبتیں برداشت کی، لیکن پھر بھی کبھی لب پر حرف شکایت نہ آنے دیا. ان حالات میں آپ کو سب سے زیادہ جن لوگوں کی ہمدردی اور غمگشائی حاصل رہی، ان میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق چچا اور دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا شعار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے. یہ دونوں جب تک زندہ رہے ہر طرح کی تکلیف سے آپ کو ڈھارس بندھاتے رہے، لیکن اچانک سن 10 نبوت کو آپ پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اور ایک کے بعد دیگرے دونوں حمایتی
کے طور اپنے شوہر کے فدیہ میں اپنی ماں خدیجہ کا دیا ہوا ہار بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار کو دیکھا تو آپ کی آنکھیں بھر آئی اور جسم مبارک سے زھر زھر آنسو گرنے لگے. اور جب فاطمہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی کا وقت آیا تو حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا فاطمۃ الزہرا کو لینے آئی. بیٹی کی رخصتی ہو رہی ہے, باپ کا دل رو رہا ہے. ایسے حالت میں اچانک حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا کی زبان پر یہ فقرہ جاری ہو جاتا ہے, کاش آج خدیجہ بیٹی فاطمہ کی رخصتی کے موقع پر موجود ہوتی. یہ سننا ہی تھا کہ آپ کے ضبط و تحمل کا باندھ ٹوٹ گیا. آنکھیں موسلادھار بارش برسانے لگی, زبان پر یہ کلمات جاری ہو گئے, خدیجہ آئین مثل خدیجہ, خدیجہ آئین مثل خدیجہ, آئین خدیجہ صدقتنی ورزقتنی علی دین اللہ وآنتنی علیہ بمالہا. محترم سامعین, حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا ایک بچہ سکرات کے عالم میں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر سے کام لینے کی نصیحت کی. دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم دے کر بلایا گیا. آپ چند اصحاب کے ہمراہ ان کے گھر تشریف لے گئے. بچے کو آپ کی گود میں رکھا گیا. بچہ نزا کی حالت میں آخری سانس لے رہا تھا. اب جان نکلی کہ تب نکلی. چہرہ پیلا پڑ گیا تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ جسم کا سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو, اب سانسیں پھول رہی تھی. اب آپ سے رہا نہ گیا اور جسم مبارک سے زاروں قطار آنسو جاری ہو گئے. کسی شاعر نے کیا حسین پیرا میں اس کی ترجمانی کی ہے. یہ پرانوار آنکھیں اشک کی لڑیاں پروتی تھی. خدا کے سامنے خلق خدا کے غم میں روتی تھی. برادران اسلام, اور تو اور جب کفار مکہ کے ظلم و ستم سے جب آپ عاجز ہو گئے, ہر چہار جانب سے آپ کو مشق ستم بنایا جانے لگا. رب کائنات کی جانب سے رحمت کائنات کو حکم آیا کہ اے محمد, آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ کی جانب ہجرت کر جائیے. خدا کی جانب سے حکم ملنا ہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں مدینہ کے کشت سے نکل گئے. ہمراہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. کچھ دور نکلے, اپنے آبائی وطن چھوٹ رہا ہے. جن جگہوں پر جوانی گزری, بڑھاپے میں انہی جگہوں سے نکالے جا رہے ہیں. قدم بھاری ہے, دل رو رہا ہے. آخری بار مکہ کی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھا تو فرمایا, اے مکہ تو مجھے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے. یہ کلمات, لیکن تیرے فرزند مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے. یہ کلمات زبان سے نکل رہے تھے اور آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے. برادران قوم میں ملت, یہ اشک کہاں ہے؟ نبوی خوف آخرت اور خشیت الہی میں بھی روا دوا رہا کرتے تھے, چاہے وہ نماز کی حالت ہو یا سنت البقیع جا کر مرحومین کے لیے دعائے خیر کرنے کی ہو, یا قبر کا منظر دیکھ کر رخ طاری ہونے کی, یا عبداللہ بن مسعود سے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا کی تلاوت سننے کی الغرض ہمیشہ آپ کی کیفیت سے متاثر رہا کرتے تھے, جس کی تصویر علامہ اقبال کے اس شعر میں دیکھی جا سکتی ہے. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے, قطرے جو تھے میرے عرق انفعال
اشوا کے اقتدا کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.